من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بمعرفة الأولياء وشرح صدورنا بمحبة الأولياء وتفضل علينا بالجود والسخاء أنفسنا بالرفة والرجاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء القاسم محمد المجاهدين في الفيدا الذين لم يرضوا حتى نقبلوا الرياح بالبنا ولعنة الله على أعدائهم بدوام الأرض والسماء وبعد فناء الأرض والسماء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کی حدیث سے خداوند عالم کے لاکھ لاکھ شکر ادا ہیں. اس نے ہم سب کو ایک بار پھر توفیق عطائے زمین پر یقیناً یہ فرش اعظم امام حسین اور یہ وقت جو ادا کے لیے وقت ہے یہ دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی نصیب نہیں ہے. اور یقین جانیے یہ تو ہم نے اپنی اپنی سہولت کے لیے اپنا حق کے اعتبار سے ذکر آل محمد کے لیے یہ معین کر دیا ہے کہ جب محرم آئے گا تب یہ ذکر کریں گے. ورنہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی وقت کی محتاج نہیں ہوتی کہ ان کا ذکر کیا جائے، بلکہ ان کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے. ہمیشہ نہ کوئی انسان کرتا ہے، نہ شیعہ کرتے ہیں، نہ کوئی دوسرے مسلمان کے فرقے کرتے ہیں، نہ کوئی ملک کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کا ذکر وہ کرتا ہے جس نے ہم کو خلق کیا. ہم نے ابھی وقت رکھا تھا مجلس کا، مجلس مجھے 8 بجے کا اعلان ہوا تھا، مانا تھا کہ شاید 9 بجے 10 بجے. یہ سارے وقت اپنی سہولت کے اعتبار سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس لیے تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو، سب شریک بھی ہو جائیں اور کسی کو کوئی زحمت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. لیکن یقیناً یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ذکر کے لیے نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی زمان ہے، ان کے ذکر کے لیے نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی زمان ہے، نہ کوئی فرش ہے نہ کوئی عرش ہے، بلکہ ان کا ذکر ہر وقت ہے. خدا بند عالم اپنی زبان مقدس سے کر رہا ہے. ان کا ذکر وہ ہے خدا بند عالم اپنی زبان سے کر رہی ہے، اپنی بات نہیں کر رہا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رمضان کے رسول آیت میں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور
اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں. کس پہ درود بھیجتے نہیں بلکہ صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے. مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ابھی جاری ہے اور آگے تک چلتا رہے گا, پتہ نہیں کب مکمل ہوگا. اللہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اس کو درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اللہ صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. کس پر صلوات بھیجتے ہیں؟ کہا نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی پر صلوات بھیجنے کا کوئی زمانہ معین نہیں کیا ہے, کوئی وقت معین نہیں کیا ہے کہ اللہ اس وقت نبی پر صلوات بھیجے گا, اس وقت نبی پر درود بھیجے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ ہمیشہ نبی پر صلوات بھیجتا ہے, اس کے ملائکہ ہمیشہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. میں نے پوچھ لیا کہ صلوات کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نبی نے خود فرمایا ہم پر کبھی بھی تم پر یہ صلوات مت پڑھو, جب کچھ پہ صلوات پڑھنا تو ہے کرنا نہیں پڑھو. جب مجھ پر صلوات بھیجنا ہو تو ہمارے اہل بیت کا نام لے کر بھیجو. تو اللہ صلوات بھیج رہا ہمیشہ, ملائکہ صلوات بھیج رہے ہمیشہ. تو ہم نے زمانہ معین کر دیا نا کہ ذکر ہم کریں گے ماہ آزاد آئے گا تب, ذکر ہم کریں گے جب جمعرات کی شب آ جائے گی تب, ذکر ہم کریں گے جب سنڈے پڑ جائے گا تب کرسمہ کریں گے. لیکن وہ ذات ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ذکر کے لیے نہ کوئی وقت معین ہے, نہ کوئی جگہ معین ہے, نہ کوئی مہینہ معین ہے, نہ کوئی سال معین ہے, بلکہ اللہ اور ملائکہ وہ ہے جو ہمیشہ درود بھیج رہے ہیں. یا لفظوں کو بدل کر اتنا آپ کے سامنے عرض کروں, اللہ ہے جو ہمیشہ محمد کر رہا ہے, اللہ ہے وہ ہمیشہ علی کر رہا ہے, اللہ ہے جو ہمیشہ حسن کر رہا ہے, اللہ ہے جو ہمیشہ حسین کر رہا ہے. یہی تو کہتا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ درود بھیجتے ہیں. ملائکہ ملائکہ کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہمیشہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. کوئی بے گمان نہ کرے, فرش اعظم میری وجہ سے باقی ہے, ہم بھی جائیں گے حسین کا ہمارے یہاں باقی نہیں رہنا. لیکن یہ ذکر حسین وہ ذکر ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. یہ کوئی مطلب کوئی بھی یہ ذکر نہ کرے کہ ہم جمال نگر میں مجلس کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم ہی ماشاءاللہ کے وارث ہو گئے. ایسا کوئی بات نہیں ہے. کوئی یہ گمان نہ کرے ہم جمال نگر مجلس کر رہے ہیں لہٰذا ہم ماشاءاللہ کے وارث ہو گئے ہیں. کوئی یہ ذکر نہ کر لے کہ ہم کربلا میں پہنچ گئے لہٰذا ہم بھی حسین کے سب سے بڑے عزادار ہو گئے. یہ عذاب وہ ہے اسے صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی کر رہے ہیں. بھائی یہ عذاب وہ ہے جسے صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی کر رہے ہیں. بھائی ہم زمین کی بھی کر رہے ہیں, وہ آسمان ہوتے ہیں. اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو ادھر والے ملائکہ پوچھتے ہیں آسمان والے کہ روایات ہے پوری سب روایات موصول کی. تب فرش اعظم میں ذکر حسین میں ملائکہ آتے ہیں اور جب وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو عرش والے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو, تم کہاں سے, کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا تمہارے جسموں سے ایسے خوشبو آ رہے ہیں جو میں نے ابھی نہیں سنا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بھائی یہ ملائکہ جو یہاں پر سے حسین میں شامل ہے معصوم کا گناہ ہے. ارشاد ہے کہ جب ملائکہ یہاں پر آتے ہیں آنے کے بعد جب وہ فرش پر عرش پر پہنچتے ہیں تو جیسے ہی ملائکہ کی صفوں میں پہنچتے ہیں تو دوسرے ملائکہ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں
کشتی ہے محرم آ گیا ہے, ذکر حسین آ گیا ہے, یہ پردیس میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. یقیناً یہ دل, یہ محبت, یہ جذبہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں جو ہمارے دلوں میں ہے, جو آپ کے دلوں میں ہے, جو شیعہ میں ہر کردار کے دلوں میں ہے, جو ہزاروں کے دلوں میں ہے. سال بھر یہ کماتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ حسین کا فرش کھانا ہو. سال بھر کماتے اس لیے ہے تاکہ حسین کا فرش کھانا کر سکے. سال بھر پردیس میں رہتے اس لیے ہیں تاکہ محرم میں جائے حسین کا فرش بچھایا جائے. دیکھتے ہیں نا, پردیس میں رہ رہے ہیں, کوئی کہیں دوسرے ملکوں میں رہ رہا ہے, لیکن طرف یہ رہتی ہے ایام رضا محرم کے دن ہمارے گھروں میں منعقد. جس طرح آپ تڑپتے ہیں ویسے دشمن بھی تڑپتا ہے کہ نہیں؟ دشمن بھی تڑپتا ہے. جیسے ماہ اللہ کے کام ہوتا ہے دشمن تڑپنے لگتا ہے. پھر وہی جسے پیٹے پیٹ لیے ان کے پٹاروں سے پتے نکلنے لگتے ہیں کہ میں کچھ نہیں. وہی کسی پیٹا میں جو میں آ رہا تھا لکھنؤ سے, تو میرے آنے سے پہلے کہ میں 11-12 بجے ایک صاحب میرے پاس میں تذکرے کر رہے تھے کہ میں نے فیسبک پر دیکھا ایک صاحب ہے ماہ رضا کی مبارکباد دیتے ہیں. ماہ رضا کا جان نمودار ہونے پر مبارک. یہ جانتے کہاں ہیں؟ یہ وہی بنی امیہ کی فیکٹری والے ہیں. یہ سب وہی اٹھی ہے. بھائی مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہو, ماہ رضا کی مبارکباد بھی دے رہے ہو. کہ منافقت کا بڑھے گی تمہارے چہرے سے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تمہارے کیا کمی ہے تمہارے جسم میں یا تمہارے خون میں کہ تمہاری منافقت کیوں جاتی ہے. جیسے ہی ماہ رضا مبارکباد دینا شروع ہو گئی کہ ماہ رضا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماہ رضا تو کہتے نہیں ہیں, کہتے محرم کے جان نمودار ہو گیا ہے, نیا سال شروع ہو گیا ہے, لہٰذا مبارکباد دینے میں پوچھنا چاہتا ہوں مبارکباد کس کی دے رہے ہیں؟ نبی کا گھر تو ہے, مبارکباد دے رہے ہیں. علی کی بیٹی پہ پردہ بنائے کی اسی کو مبارکباد دے رہے ہیں. نبی کی بیٹیاں میں پردے کو بے پردہ ہماری اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. نبی کے جگر, نبی کے بیٹی پر حسین کا سب تنظیم والے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. یقیناً اگر تو مسلمان ہے تو تجھے اپنے بظاہر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے, تو مسلمان ہے. اگر بظاہر اپنے آپ کو کہتا ہے تو یقیناً تجھے اپنے جسم کے خون کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر آپ ہو گئے ذکر حسین کے خلاف تو اپنے جسم پہ, اپنے خون پہ, اپنے رزق پر دیکھنا چاہیے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے لے کر آ رہے ہو, کیا کھا رہے ہو. اپنے شجرا بھی دیکھنا چاہیے کہیں تمہارا شجرا بنی امیہ کی نسلوں سے نہیں ملتا ہے, کہیں تمہارا شجرا باقاعدہ حسین سے نہیں ملتا ہے. بھائی بچے کالا لباس پہن کر نکل رہا ہے, آپ کالا لباس پہن رہے ہیں, ہم کالا لباس پہن کر نکل رہے ہیں. دشمنوں نے کھلواڑی بچ رہی ہے. یہ کالا لباس پہن کر آ گئے کیوں, بھائی کیوں آ گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ کالا لباس پہن کر دشمن مارنے لگتا ہے, اس کو چین نہیں ہوتا ہے, اس کو چین نہیں پڑتا ہے. آدمی یہ آ گئے کیوں آ گئے ہیں کہ تم کو معلوم ہے جتنی ہم نے ایک سال تیاریاں کی ہے کہ 10 دن میں تیاریاں کرنے تو 10 دن میں آ کر اتنی وجہ سے کریں گے
اتنے جلوس نکالیں گے کہ ہمارا جینا حرام ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے. کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے, یہ کرنا جائز نہیں ہے, سفید لگانا جائز نہیں ہے, تبرکات بانٹنا جائز نہیں. یہ سارے بدلے آنے لگتے ہیں. بھائی خرچہ ہمارا ہو رہا ہے, تمہاری بات کیوں ہو رہی ہے؟ خرچہ ہمارا ہو رہا ہے, جیب سے ہماری جا رہا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کرتے ہماری جیب سے جا رہا ہے. تو حسین نے آگاہ کیا ہے, انہیں نہیں ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے تو حج کرنے بھی بن جایا کرو, عمرہ کرنے بھی بن جایا کرو. کیوں؟ ہم نے کہا کھانے کا بھی کھانا ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. ہماری فکر کا چہرہ چمکتا ہے. ایک ٹکڑا آپ کے سامنے کر رہا ہوں, شاید کیا خوب نظم کیا ہے مجھے نہیں پتا کس شاعر کا شعر کہتا ہے. جب آفتاب سنا کا چمکنے لگتا ہے, ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے, ہمارا جسم لباس اعظامی کیوں نہ چلے. ہمارا جسم لباس اعظامی کیوں نہ چلے. ہمارا جسم لباس اعظامی کیوں نہ چلے. خلاف کرتے ہی کعبہ چمک جاتا ہے. ہمارا جسم لباس اعظامی کیوں نہ چلے. خلاف کرتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے. جہاں سے ہو کے گزرتا ہے پر کبھی اپار, قسم خدا کی وہ رستہ چمک گیا. قسم خدا کی وہ رستہ چمکنے لگتا ہے کہ مجلسیں جو برپا کر رہے ہیں, یقین جانی ہم جس ملک میں ہیں بڑے سکون سے ہزاراری کر رہے ہیں. یقین یہ مہذبی والی ہے. ابھی پچھلے سال کا آپ نے واقعہ سنا ہوئے تھے, ایام اللہ کے درمیان ایک حملہ ہو گیا تھا, ایک ماں مارے کا سبق ہو گیا. کس طرح باہر نیا قانون آ گیا کیا؟ ابھی مجھے ایک ہفتہ پہلے میرے گھر سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگے کہ جہاں پر حملہ ہوا تھا اس علاقے میں اس شہر میں کوئی اجتماعی مجلس نہیں ہو سکتی. امام بارگاہ میں آپ آ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو مجلس کرنا اپنے گھر میں 10-15 لوگوں سے کر لیجیے, اسکولوں میں کر لیجیے. آپ امام بارگاہ میں نہیں آ سکتے. آپ جانتے دشمن کی پوری پالیسی ہے. دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ پرچہ نہ اٹھایا جائے. دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ ذکر حسین کو مٹایا جائے. اسی لیے وہ بمباریاں کرتا ہے, اسی لیے وہ حملے کرتا ہے, اسی لیے وہ چاہتا ہے شیعہ احمد کو مارا جائے, اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ علی والوں کو مارا جائے, اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ایسی چاہتا ہے کہ اللہ کو دنیا سے مٹایا جائے. کبھی جہاں دیکھے خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ہے جہاں ویسی بات نہیں ہوتی ہے.
ان کو کیا پتا یہ شریعت شریعت محمدی ہے. اب اہل بیت کے معنی ہمیں سلام کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کو جنہوں نے اتنا بہترین ہم کو نظام دیا ہے, جنہوں نے اتنا بہتر ہم کو نظام جنتا میں آزادی دیا ہے, نظام مجلس سے آزاد کیا ہے, دشمنی کیا ہے مجلسوں کو مٹایا جائے. لیکن خدا کو اس لیے ہے وہ جہاں دیکھو اداکاروں کو مارتا رہتا ہے, لیکن اسے نہیں پتا ہے ایک اداکار مرتا ہے مجلس سے بھٹی چلی جاتی ہے. تو دیکھیں آپ نے بھائی ایک اداکار مرتا ہے مجلس سے بھٹی چلی جاتی ہے. ایک اداکار مرا اب جہنم کی مجلس ہوگی, سکون کی مجلس ہوگی, سمائی کی مجلس ہوگی, برسی کی مجلس ہوگی. ارے ایک اداکار مرتا ہے کم سے کم 7 مجلس سے بڑا کم سے کم 7 مجلس سے بڑھا کر جاتا ہے. 10 مجلس 70 مجلس سے بڑھ گئی, 100 مجلس 700 مجلس سے بڑھ گئی. کئی خوشیوں میں تارے پڑے ہیں, تو آزادی بگانا چاہتا ہے. ارے ملنے کے بعد ذکر حسین بڑھا کر سمجھ نہیں آئے ہمارے بزرگوں نے کیسا نظام رکھا ہے. ایک اداکار دنیا سے جاتا ہے تو کم سے کم اس کی سیدوں کی مجلس ہوگی, 10ویں کی مجلس ہوگی, 20ویں کی مجلس ہوگی, 40ویں کی مجلس ہوگی, سمائی کی کم سے کم سمائی کی مجلس ہوگی, برسی کی مجلس 7 مجلس سے بڑھا کر جا رہا ہے. مانگنے والا ہے کہ سید صدر سیکریٹری تھا تو اس کو عزت رواج آنے لگتے ہیں کہ ہاں اپنے عزیز کی یہاں سے مجلس کرا رہے ہیں. اگر مرنے والا کسی کا حق آیا تھا تو اس کی آنکھ میں مجلسیں کراتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا تھا, ہماری قوم کا خدمت ہو رہا تھا, لہٰذا ہم مجلسیں کرائے اس کی یاد میں تاکہ اس کا ذکر کیا جا سکے. اگر مرنے والے کسی عظیم درجے پر فائز تھا, مثال کے طور پر عرض کروں یہ شہید نصر اللہ جیسا تھا, یہ شہید قاسم سلیمانی جیسا تھا, اس کی 3 مجلسیں نہیں ہوگی بلکہ جماعت بھی شیعہ ہے. ٹھکانا اور کہاں جب تو غم کے ماروں گا, یہی تو ایک سہارا ہے بے سہارا, یہی تو ایک سہارا ہے بے سہارا. دنیا کا واحد سہارا ہے ذکر حسین جو ہمارے غموں کا بناوا ہے, جو ہمارے غموں کی دوا ہے, جو ہم کو ہر مصیبت کے آنے کے بعد تھام دیتے ہیں. کبھی بھی ہم کو ملنے نہیں دیتی, مٹنے نہیں دیتی ہے. دنیا صرف ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے, تبدیل فراہم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی روح دیکھی جائے ذکر حسین, ذکر حسین ملت کی ترجمہ یہی مجلس حسین, دنیا ہے جس کی جہاں یہی مجلس حسین, اس قوم کی زبان ہے یہی مجلس حسین. سمجھ گیا آپ نے؟ یہ قوم پہچانی ذاتی مجلس کے ذریعے آگیا. دنیا ہے جس کی جہاں یہی مجلس حسین, ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین, ہم سب کی معصومہ ہے یہی مجلس حسین. دنیا والا جگہ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین, دنیا ہے جس کی جہاں یہی مجلس حسین, ہم سب کی معصومہ ہے یہی مجلس حسین. دنیا کے مرد بن کے دکھائی جائے گی یہ قوم, مجلس جو ہوئی مرد کو پڑ جائے گی, مجلس جو ہوئی مرد کو پڑ جائے گی. سلام مجلس سے کوئی عام مجلس نہیں. اور دیکھیے دنیا میں بہت سے جلسے ہوتے ہیں, بہت سے پروگرام ہوتے ہیں, کبھی پروگرام کا اپنا لطف لگی ہے. اس سے ہر لفظ کا الگ الگ مخصوص معنی ہوتا ہے, لیکن وہ معنی جب اپنے پیر کے طرف سے آتا ہے تو یہیں سے مخصوص ہو جاتا ہے, پھر کہیں اور نہیں جا سکتا ہے. دنیا بات ممکن ہے. آپ دیکھیے مجلس
عربی زبان میں ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر بیٹھا جائے. بیٹھنے کی جگہ کو کہا جائے گا مجلس. ٹھیک ہے, یہ اس میں سب زبان ہے. جب بات ہے بیٹھنے کی جگہ, مکان کی جگہ تو کہا جائے گا مجلس, یعنی بیٹھنے کی جگہ. مکتب کے لیے مکتب میں لکھنے پڑھنے کی جگہ. سمجھ لیں کہ یہ سارے دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے عربی زبان مخصوص کرتی ہے کہ جہاں کوئی بیٹھے گا اس جگہ کو مجلس کہا جائے گا, جہاں کوئی لکھے پڑھے گا اس جگہ کو مکتب کہا جائے گا. مکتب یعنی لکھنے پڑھنے کی جگہ, مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ. یہ عربی زبان کا لطف ہے. عربی زبان یہ کہتی ہے کہ مجلس کو جہاں بیٹھا جائے. لیکن میں نے آج اور پوری کائنات کو دیکھتا چلا گیا, مجھے کہیں نہیں لگتا ہے جہاں کوئی بیٹھا اس کو کہے مجلس میں ہے. کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا تو اس کو مجلس میں ہے, کوئی گھر میں بیٹھا تھا اس کو مجلس میں ہے. ایسا نہیں ہے. جبکہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہا جائے, ہر بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہا جائے. کوئی کانفرنس کوئی مجلس کرنا چاہیے نا, کوئی جلسہ اس کو مجلس روکنا چاہیے نا. نہیں بلکہ کسی کی جگہ کو مجلس نہیں کہا جاتا ہے. مجلس صرف سید الشہداء کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا زینبوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. یعنی مجلس وہی ہوگی جہاں حسین کا ذکر ہوگا, علی کا ذکر ہوگا, نبی کا ذکر ہوگا. جو جگہ اس جگہ اسلام سے خالی ہے, جو جگہ اس ذکر سے خالی ہے, تو کچھ اور بھی ہو سکتی ہے, مجلس نہیں ہو سکتا. جیسا بھی ٹوٹے لفظ میں چلو کوشش نہیں رہے گی آپ تک مطالب پہنچایا جائے. جتنی مجلسیں ہوں عنوان صرف ایک رہے گا, کیا زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے شیعہ اور فضائل شیعہ, شیعہ اور میرا عنوان گفتگو انشاءاللہ 8-10-12 منٹ کی گفتگو ہوگی. اسی عنوان کے تحت آپ کے ساری مجلسیں آپ کے سامنے پیش ہونا. شیعہ اور فضائل کی عنوان کیوں انتخاب کیا ہے, کیوں معین کیا میں نے عنوان اس لیے معین کیا ہے. جب بنی امیہ یہودیوں کے تلبے کاٹنے لگے تو شیعوں کو فخر سے اپنا قلب آگے لانا چاہیے کہ ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم علی کے چاہنے والے. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے, کیا نبی کرام نے فرمایا ہے یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون. اے علی, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون نبی کہہ رہا ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا. نبی کا فرمان ہے کہ کون ہے حواتی گواہی کا جو میرا حبیب اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے, کوئی کلام ہی نہیں کرتا ہے. یہ تو صرف یہ الہی کے اشارے پر بولتا ہے. کہیں نبی جو بھی کہیں گے خدا کا اشارہ ہوگا تب نبی کہیں گے. اب نبی کہہ رہے ہیں یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون. اے علی, آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. یہ نبی گرامی کے جملے ہیں. یا علی, اے علی انتا, آپ وشیعتک اور آپ کے شیعہ هم الفائزون, وہی کامیاب ہے, وہی کامیاب ہے, وہی فتح ہے, وہی ہر جگہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں, وہی جیتنے والے ہیں. یا آپ جیتیں گے یا علی والے جیتیں گے. نبی فرمائے ہیں یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون. اے علی, آپ کامیاب ہے یا آپ کے شیعہ کامیاب ہے. جب نبی نے کہہ دیا ہے تو کامیابی یا علی کی ہے یا صرف علی والوں کی ہے. یہ نبی نے کہہ دیا ہے, جب نبی نے کہہ دیا ہے یا علی انتا وشیعتک
شریعت کا ملک حضور اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے تو نبی نے کہہ دیا ہے کامیابی مخصوص کوئی دو جگہ سے یا علی سے یا شیعہ نے علی سے. اس زمانے میں بھی شیعہ نے علی کو اپنی کامیابی کا احساس نہ ہو سکا تو کبھی یہ احساس نہ ہو سکے گا. بھائی کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے دولت کی فتح کر لی, کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے پیسے والوں کو فتح کر لیا, کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں بڑے انسان بنائے, بلکہ کامیابی وہ ہے جس سے تمہارا دین بھی بچے شریعت بھی بچے. کامیابی وہ ہے جس سے تمہارا دین بھی بچے شریعت بھی بچے اور تمہاری کامیابی میں شریعت کی کامیابی ہو, تمہاری کامیابی میں دین کی کامیابی ہو. دنیا پریشان تھی, آج تو یہی ایران اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے کیوں لڑ رہا ہے, اس سپر پاور امریکہ اسرائیل سے کیوں لڑ رہا ہے. تجھے نہیں معلوم ہے اس کے نبی نے فرمایا تھا کامیابی علی کی ہے کہ علی معلوم ہے. اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. وہ اور ہوں گے جو بیعتوں کی بھیک لینے ادھر ادھر جاتے ہیں, لیکن ابو طالب کا لال کسی کے دروازے پر بیعت نہیں جاتا, بلکہ اپنے در کے بھکاریوں کو اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہوں گے جو بیعتوں کی بھیک مانگنے کے لیے حکومتوں کے دروازے پر جاتے ہوں گے, لیکن علی کا نام کسی کے دروازے پر نہیں کرتا ہے کہ آؤ ہماری بیعت کر لو. بلکہ ابو طالب کا نام وہ ہے جو اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں کرتے ہیں کہ کتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے بے گھروں کو ہنر بنا دیتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے بے گھروں کو ہنر بنا دیتا ہے. فارس میں گھومنے والے سلمان کو سلمانوں میں اتنا حضرت بیت کی صنم دے دیتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے. جنگل میں گھومنے والی میمونہ کو اپنے دروازے میں لا کر زندہ بنا دیتا ہے. سلام علیکم محمد. کسی کے دروازے پر بیعت کی بھیک مانگنے نہیں آتا ہے, نہ کسی کے دروازے پر مدد کی گہار لگایا جاتا ہے. ہماری پر وقت لگایا ہے, آپ میری مدد کرو, تعریف نہیں کرتی ہے. کہیں کہیں نے کسی کو بلایا ہو کہ آپ میری مدد کرو, بلکہ فلاں نے بلایا تھا, اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. پہلے نے بھی کہا تھا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے, دوسرے نے بھی کہا تھا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے, سب نے کہا تھا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. بہت ہو گئے جو مدد مانگنے دوسروں کے دروازے پر جاتے ہیں. ابو طالب کا لال کسی کے دروازے پر مدد مانگنے نہیں جاتا ہے. سلام علیکم. بلکہ جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں وہ کسی سے دنیا میں مدد کے سوال نہیں ہوتے ہیں, کسی سے نہیں چاہتے آپ ہماری مدد کر دو. کیوں اس کرنے والے مدد جس لیے کہ ان کو یقین ہے ہم پر جب کوئی وقت آئے گا علی ہماری مدد کے لیے آئیں گے. ان کو یقین ہے جب ہم پر کوئی وقت آئے گا تو حسین ہماری مدد کے لیے آئیں گے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران امریکہ اسرائیل کا ٹکرا کر مٹ جائے گا, پناہ ہو جائے گا, لیکن سلام کریے اپنے قائد آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی کو ایسی بصیرت سے کام لیا دشمن بھی ذلیل ہوا, علی کا نام بھی روشن. دروازے جاتے ہوں گے
علی کا لال کسی کے دروازے پر نہیں جاتا ہے، وہ اور ہوں گے، لیکن علی کے چاہنے والے کسی کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ سمجھ رہے تھے یہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور امریکہ آنے کے بعد ایران کو مٹا دے گا، اسرائیل نے سمجھ کر ایران کو مٹا دیں گے۔ دنیا کے سپر پاور پتہ کیسے بنتے ہیں؟ آج یہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، آج اس ملک سے بھیک مانگ آپ سے بزنس کر لو، آج اس دل سے بھی بھیک مانگ آپ سے بزنس کر لو۔ ارے تمہاری سپر پاور بننے کا راز یہی ہے، جانے کے بعد بھیک مانگتے ہو تب سپر پاور بنتے ہو۔ لیکن ہمارا سید و سردار سید علی خامنہئی کسی کے دروازے پر نہیں جاتا ہے، بلکہ حکومت اس کی طرف دیتا ہے۔ امریکہ نے ٹیرس لگا دیا ہے، ابھی غلامی کا جہاز ہوگا، دنیا کی بڑا بڑا فرق پڑے گا، لیکن علی والے مطمئن تھے، علی والے مطمئن تھے، اور امریکہ ہر جگہ جا رہا تھا اس سیاست دکھانے کے لیے ہم ان سے بزنس کرو ورنہ تمہارے سارے تعلقات بند کر دیں گے، ہم ان سے کوئی بزنس نہیں کریں گے، تمہارے اوپر پابندیاں لگا دیں گے۔ خدا جانے کیسا جگر ہے ایرانیوں کا، خدا جانے کیسا جگر ہے علی والوں کا، ان کے اوپر امریکہ کی پابندیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا نا، ابھی آپ سے کہا نا، وہ اور ہو گئے جو بیعتوں کا بھیک لینے کے لیے، سپر پاور بننے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہمارا سید کسی ملک میں نہیں جاتا ہے، بلکہ حکومتوں کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہے، حکومتوں کو اپنے دروازے پر، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے۔ اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی سید علی خامنہئی میدان میں آئے ہیں، ڈر جائیں گے، ان کو نہیں پتا تھا شیر پورا بھی ہو جائے تو علی کا شیر پورا بھی ہو جائے، ازادار پورا بھی ہو جائے، نبی ازادار بھی ہو جائے، اور ازادار کتنا بھی بوڑھا ہو جائے اور کتنا بھی بچہ ہی پورا ہو، جب بھی ماہ آزاد رمضان ہوتا ہے تو اس کو صرف اپنا گھر یاد آتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں آج حدیث بتائی، ہمارے وطن میں آج سے فرش بتایا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ فرش اللہ اتنی عظیم شہر ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ میں ہم بہت آرام سے اور آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ہم فرش اللہ بچھائے دو جگہ میں مطلب معتبانہ ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، للہ، اللہ کا واسطہ ہے، حسین کا واسطہ ہے، مادر حسین کا واسطہ ہے، آزاداری میں جتنے بھی کام کریں سب حسین کے لیے کریں، قربان کے لیے کریں، دکھانے کے لیے کریں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں سب ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ کون کتنے خلوص سے ہماری بات کرتا ہے۔ 90 سال پہلے آج کا زمانے کا واقعہ ہے، اس سے پہلے واقعہ کرتا ہوں۔ پچھلے سال تقریباً ہمارے مبارک میں شیراز میں تھا، شیراز کے نام سے ایک راستہ ہے، قرآن مجید کی حفظ کرنے کے ارادے سے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو شبیں تھی، ایسے اپنے شبیں مناتے ہیں، میں مولانا کی شادی کی شبیں تھی۔ عام طور پر شیڈول یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو 24 گھنٹے کے بعد نماز کرتے اتنا کام کرتا تھا، تو میں گرا ہندوستانی کا باقی حکم گرا نہیں کرتا ہوں۔ اتفاق سے شب ہوئی تو پوری مسجد بھر گئی، سب علاقے کے اور وہاں کے لوگ آگے بڑھے رہتے کے لوگ، پوری مسجد بھر گئی۔ ہم لوگ وہاں پر پڑھنے والے تھے وہ اتفاق سے مسجد میں نہیں تھے، تھوڑا سا تاخیر سے۔ اب جب ہمارے مدیر ہمارے پرنسپل کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کلاس کیا سننے والا قسم سے جو کوئی واقعہ بتاتا ہے وہ دل میں میرے آج بھی پڑا ہوا ہے۔ یقین اگر میری بات گزر جائے تو آپ لوگوں کا گزر جائے گا۔ پھر میں نے ایک دوسرے بندے کے نام بہت مشہور مسعود عالم کی زبان سنا ہے، جن کا میں ذکر کر رہا میرے استاد ہیں، استاد امین حافظ قرآن ہے۔ اگر مراد صاحب کو کہا مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا کہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم لوگ تھک جاتے تھے،
हमारे मोदी आ गए थे, मस्जिद भर गई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा तो आज तकलीफ करने जा और बैठे आपस में बातें करनी। तो मुझे बहुत गुस्से होता है। गुस्से होने के बाद उन्होंने हमको ना फ्रूट बांटा ना कुछ, सिर्फ एक वाक़या सुनाया। क्या वाक़या सुनाया अपने नहीं बताया। कहते हैं कि आत्मा महर्षि नचकी का जमाना है, तकरीबन 90 साल पहले। उनके जमाने में ये खतीब और मशहूर है, उनका नाम है मीर अली करके कुछ नाम था उनका। बहुत मशहूर खतीब थे। उन्होंने ये साल इरादा किया कि इस साल हम अय्याम रज़ा में कहीं नहीं जाएंगे, किसी से वादा नहीं लेंगे। बड़े खतीब होते, उनके तो वादे पहले हो जाते, 6 महीने पहले, 7 साल पहले, कि उनको मरना बुलाना। खतीब ने इरादा किया इस साल कहीं मस्जिद पढ़ने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उस जगह जाएंगे जहाँ हज़रत ज़हरा हुआ है। क्या कहा? उस जगह जाएंगे जहाँ हज़रत ज़हरा हुआ है। अब ये आए, घर में बैठ गए, लोग आ रहे हैं बात करने के। उस जमाने में हज़रत का जमाना था, हुजूर भी जाए बात करने। उन्होंने कहा हम इस साल नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जाएंगे, घर नहीं आखिरी दिन पर सब जो परेशान जहाँ इतने बड़े हकीम, इतने बड़े आलिम की मजलिस क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्होंने हज़रत ज़हरा से वादा किया, ज़हरा ने शहज़ादी आप कहेंगी तो मैं इस साल मेरे से कहूँगा। उस्ताद कहते हैं कि इन्होंने 29 या 28 लीटर हाथ देखा। क्या हाथ देखा? हज़रत ज़हरा आई माने के बाद कहती है अगर ऐसा तो ये साल किसी से वादा नहीं किया है, जहाँ फला गली में जा, फला मेले में जा, वहाँ एक मोमिना है जो बड़ी से अल्लाह का इस्तेमाल कर रही है, मैं तुझे अपना साथी बना के वहाँ भेज रहा हूँ। उन्होंने ख्वाब देखा, रात हुई, परेशानी में नमाज पढ़ी, पौधी का गाय था। शहजादी ने जैसा ख्वाब में बताया था वैसे ही आया रास्ते में। उस जमाने में इतना तरक्की भी नहीं थी, हर जगह रास्ते बना के जैसे पहुंची करते था कि रास्ता बहुत बेकार है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ वगैरह है, लेकिन ये रास्ता क्रॉस करते पहुंचे। जैसा ही तो ख्वाब देखा था वैसे ख्वाब के मुताबिक देखा। क्या है? एक ज़ईफ़ा, कि हमारे हिंदुस्तान में भी तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है कि ख़वातीन अदाकारी के बारे में ज़्यादा आगे रहती हैं, अदाकारी की पूरे साल तैयारी करती हैं, वो अपना आयत की तैयारी करती हैं, हम जाके हुसैन की अदाकारी करते हैं। ये मुअज़्ज़िमा बैठी हुई दरवाजे पर और इंतज़ार कर रही है। ये पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने सलाम किया, सलाम करने के बाद किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? हमें इंतजार कर रही हूँ, हर साल यहाँ पर मैं इसे अदा करती हूँ और हर साल मैं ये जो इसने दिखाया बर्तन वगैरह की मैं जाती हूँ, घरों बर्तन धो के आ जाती हूँ और ये थोड़ा सा मैं पानी शरबत बनाकर हुसैन के नाम पे पिलाती हूँ। पूरे साल मुझे जो घरों के काम से मिलता है मैं इन 10 दिनों में उठा, लेकिन मैं आज परेशान हूँ, मुझे कोई मजलिस से प्राप्त करने वाला साथी नहीं। देखिए कितना इन दोनों का खुलूस, अल्लाह अल्लाह, काश हम लोगों के खुलूस में ये असर हो जाए कि शहजादी हमारा इंतखाब कर दे। ये कहते हैं अरे मुअज़्ज़िमा, क्या मुझे इस बात की इजाज़त देगी कि मैं आपके घर मजलिस पढ़ूँ? मुअज़्ज़िमा ने इजाज़त दी, कहा हाँ आप आइए, हम इसी बात का इंतजार करें कोई आए मजलिस पढ़ रहे। पर सुनाया गया तो बात कहते हैं उस मुअज़्ज़िमा के घर में सिर्फ 2 जगह हुजरे थे। उसने पर्दा डाल के एक तरफ खातिन हो गई और एक तरफ मर्द, बाकी महल्ले के लोग आकर जमा हो गए। उस्ताद ने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद ये चले गए, खूब क्रिया हुआ, खूब आंसू बहाए गए, यहाँ तक 10 दिन भी मुकम्मल हो गए। जब 10 दिन मुकम्मल हो गए तो ये आखिरी मजलिस पढ़कर जाने लगे तो मुअज़्ज़िमा आई, आने के बाद इनको हत्या करने लगी। कहेगी ये मेरे शहज़ादी के नाम पर मैंने हत्या किया, इसको कबूल कर लीजिए। वो कहते नहीं मुझे हत्या नहीं चाहिए, मैं हत्या नहीं लूँगा। तो कहती नहीं, मैं हर साल का दस्तूर यही है कि हर साल अपने ईमान के ज़ाकिर के लिए और ईमान के सबील के लिए कुछ न कुछ रखती है, आपके लिए कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत इस्लाम किया, उन्होंने कबूल किया। अब यहाँ पर तो रहता हूँ। फिर ज़ाकिर ने
मौजमा से सवाल किया, ये बता तेरे घर में तू है और तेरी बेटी है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। और जब मैं मजलिस पढ़ता था तो ख़वातीन में रोने की आवाज़ आती थी, वो आवाज़ सबसे अलग हुआ करती थी। मुझे उस आवाज़ से बड़ी तड़प होती, मैं अभी कि मैंने वो आवाज़ सेट की हुई। एक मौका मौजमा कहती है, देखिए खुदूस को मारिफत कितना इन्होंने अपनी ईमान अपनी शहजादी को पहचाना। मौजमा कहती है, तुझसे मेरी शहजादी ने ख्वाब में नहीं कहा था कि तू मजलिस पढ़ने जाएगा, मैं खुद उस पर शहजा पर आऊंगी, मैं खुद उस पर कराऊंगी, मैं खुद उस पर से आऊंगी। अदादारो, हम सिर्फ फर्श से अदा पर इस्तेमाल कर रहा है कि हमने मजलिस बर्बाद करने पे अपनी तवज्जो ना के रखी। मजलिस कोई छोटी बड़ी नहीं होती। अदादारो, नौजवानों से, अपने भाइयों से, कमसरों से गुजारिश करना हूँ, जो मुझसे बेहतर जानते हैं, अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, भाइयों वो क्या बापर के खुदा हुसैन के नाम पर सारे इकराम है, इसलिए कि ये ऊपर से है जहाँ पर शहजादी पुरसा लेने के लिए आती है। सारे हुसैन के पर शहजादा पर पहुंचे। आप रोने लगे, आपकी आवाज़ एक बदल हो गई है, करबला सज रही है, दो अदादारों दो मुहर्रम की शब है, हुसैन का काफिला करबला में वारिद होने वाला है। इस शाम से काफिला चला, ये मदीने का हाल देखते हैं। आगे शाम के इंतकाल के बाद भगवान के पास से खत आता है कि हुसैन से बयान दे दी जाए। हुसैन ने कैद से इनकार किया और से वापस आए। आने के बाद ज़ैनब ने कहा, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा है, चलो सामाने सफर मुहैया करो, हम मदीने को विदा कर रहे हैं। हुसैन ने तमाम चलने वालों की फहरिस्त से बनवाई का इन लोगों से करने के लिए हम मदीना छोड़ रहे हैं। इधर कहने के बाद आपने इतना कहा और आने के बाद नाना की कब्र पर आए हैं। आने के बाद भी जाकर जन्नत कहते हैं, नाना मदीना रहने के काबिल नहीं आए, नाना आपका हुसैन अब मदीने से जा रहा है। जो अदादारों ने वाकई कहती है, हुसैन जब नाना की कब्र पे गिरिया कर इतना गिरिया किया, कोई बुखना की जगह वाले में कहीं हुसैन इतना गश आया तो पाप में देखा, पाप में देखा नाना आया, नाना आने के बाद कहते हैं सारे हो तुझे मसीह से खुदा क्या है, इंतज़ार शायद का मदीना हुसैन जाते हो, जान ना देना था यही है कि तुमको शहीद है। उसके बाद एक जुमला कहा, इंतज़ार इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने एक आवाज़ रखी, नाना बताइए और हुक्म है तुमको कत्ल देखना चाहता है और दूसरा ये तुम्हारी बहनों के कैदी बनाया जाएगा। हुसैन ने नाना की कब्र को अलविदा किया। अलविदा कहने के बाद अम्मा की लहर पर आए हैं, गिरिया किया। गिरिया करने के बाद जाने लगते हैं। जब हुसैन ने कहा हो, मेरी अम्मा आइए, हुसैन मदीने को अलविदा कर रहा है। अम्मा हुसैन
लائے ہیں باقی سارے سامان سفر مہیا ہو گئے ہیں. ایک رابطی ہے سلانے میں محنت کرتے ہوئے اس مدینے میں داخل ہو. میں نے دیکھا مدینے کی بڑی عجیب و غریب کر کے جیسے آپ دیکھ رہے نا تب تک آپ ہنس رہے تھے کہ جب آج آیا ہے تو ہر ادادار کے چہرے پہ عجب سی اداسی ہے. کیوں اس لیے کہ حسین بس کے جانے والے کربلا شروع ہو گئی ہے. گاڑی کرنا میں نے دیکھا مدینے میں بڑی اداسی سی چھائی ہوئی ہے. کیوں نہ ہو مدینے کی روح اداس ہو رہی ہے. جیسے حسین پہ جاتے ہیں گاڑی کرنا میں نے کہا لوگوں سے پوچھنے لگا آدر کی اتنی اداسی چھائی ہوئی ہے. کعبہ لایا گیا کبھی ہاشم میں نبی کا نوازا رہتا وہ آج مدینے چھوڑ رہا ہے. کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں قریب سے دیکھوں میں اندر قریب سے دیکھوں. آیا آنے کے بعد دیکھا ایک معزز شخصیت ہے جو ایک جگہ ایک جگہ تشریف فرما ہے اور حکم دے رہی ہے کہ جاؤ کو بلایا جائے. ساری گھٹا میں گیا اور دور سے کھڑا ہو کر منظر دیکھنے لگا اور میں نے دور سے دیکھا اور میں نے پوچھا یہ بتا یہ شوق معزز شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کون ہے؟ کہا تو نہیں جانتا یہی تو حسین ہے جو نبی کا نوازا ہے. ہاں دادا روایت کہتی ہے جیسے ہی ناقے بلائے گئے ایک برداشت شہزادیاں برآمد ہونے لگی. ایک شہزادی برآمد ہوئی اور ابا حسین نے کہا اے قاسم پڑھو اپنی ماں کو سوال کرو. لو حسن کی روا حسن کی بیوہ کو سوال کیا گیا. ایک اور شہزادی آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد ایک ناکا آیا گیا ہے. جیسے ہی آگے بڑھا ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا ایک بار جاؤ اپنی ماں کو سوال کرو. سوال کیا کتابی کہتا میں نے دیکھا ایک اور ناکا آیا گیا ہے. ناکا آیا گیا ایک مرتبہ جیسے ہی ناکا آیا ایک اور شہزادی پہلے سے برآمد ہوئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے. حسین نے کہا اے عباس ام کلثوم کو سوال کرو. ایک بار تو آتی کہتا میں بھی دیکھتا تھا جب بھی کوئی شہزادی آتی تھی سوال کرنے کے لیے ایک وقت آگے بڑھتا تھا. لیکن اب میں نے عجب منظر دیکھا ہے جیسے شہزادی پہلے سے برآمد ہوئی ہے. اب تو معذر شخصیت بیٹھی ہوئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اور حسین کھڑے ہو گئے. اکبر آگے بڑھے عباس آگے بڑھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حسین کی بہن زینب آئی ہے. زینب کو سوال کرنے حسین آئے ہیں. میں کہوں گا اے شہزادی آج آپ کو سوال کرنے کے لیے غازی عباس بھی آ گئے ہیں. حسین مظلوم بھی آ گئے ہیں. لیکن آئیے زکریا معظم کا بھی ہے. غازی اشارے میں ڈر کے سو چکا ہے. حسین کی سبب جدا نہیں ہو گئی.